اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب وہ ہے سے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت دی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انسان بالکل جاہل، باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں دو چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام۔ 10 کروڑ چیونٹیوں کا 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتی؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، ہماری عباد اللہ بھی ساتھ تھے، جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر۔ تو میری تو سمجھ میں نہ آئے، تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں۔ اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو علم دیا ہے، اور نمل پر سورت اتاری، اور وقامت نملتم یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت، جو پھر بعد دوسری طرف چلی جائے گی، انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا۔ تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، میں یہاں رکھا۔ فَأَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي نَبِيٌّ عَدْلٌ، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ تھا۔ اور انسان بالکل جاہل۔ پھر ایک مکھی کی مثال دیتا ہوں، اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر ہے، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا، پھر ان کو پکارو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھا۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھا؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اسی شکل میں رہتے ہی ہیں۔ اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا، اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا۔ سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا۔ آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنی مہین باریک دماغ میں
1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں۔ ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو، وہ گنگا ہو جائے، اس کو دیکھنے نہ دو، وہ اندھا ہو جائے، اس کو سننے نہ دو، وہ بہرا ہو۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چون چون بولنا، چاہے امریکہ بھی ہوئے چاہے فیصلہ آباد بھی، اپنا زبان بولتی ہے نہ بول بھولتی، نہ دیکھنا بھولتی۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا، 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، میں نے قرآن بتایا یا ایھا المزمل، یہ قرآن، یا ایھا المدثر قرآن ہے، یا ایھا النبی قرآن ہے، یا ایھا الرسول قرآن ہے۔ اگر میرے 10 نام ہیں محمد و احمد و ماہی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے، شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ کے پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا۔ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، تمہیں ڈنڈا تو نہیں مارا، چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ تو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، میں نو گال نہ کٹو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالیں کٹو، ما انا بمصرخکم، میں توڑے کسی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ اکملت لکم، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کرنا۔ 2 لفظ ہیں کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا۔ تو میں نے آج
صرف تمہارے لیے آج سے پہلے کبھی نہیں تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلدی میں تو لگا رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دے، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہ، یہ تقسیم میں نے کی، کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا، لبغوا فی الارض، پہلے ایک فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون، یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا یہ سارے فرعون بن گئے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شے پوری۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کیا، صفات بھی مکمل، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جو آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں یہ شروع سے آخر تک لائٹیں لگی ہوئی، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ابو اندھیرا ہو جاتا، ساری دن 100 ملک کو اللہ نے پھرائے ہوئے، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، بڑے تو بڑے ملکوں میں تھوڑی دیر لائٹ ابو اندھیرا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ۔ خوشخبری بھی سنائے، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک کئی اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، کہیں مڑ گئی کہیں مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھر مڑ جاتی کدی ادھر مڑ جاتی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں، اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم، کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر والا کوئی نہیں، آگ ہے، انہا لظا، بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی یہ دھار ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دی، ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا وہ بھی راکھ بن جائے، اتنی خوفناک بات۔ اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔
جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں۔ کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جائے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بس زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، اور مقتا، اور انتہائی قابل نفرت۔ اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے۔ وساء سبیلا، اور سب سے گندا، اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھائے، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے، اس کے شعلے اٹھتے ہیں، وہ سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہے۔ تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا۔ اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت، بنی الاسلام علی خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے، بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو، بنیاد سے عمارت شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں اتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح۔ بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ اتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی۔ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے، سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو یورپ امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں، میں 1984 سے ان ملکوں میں جا 41 سالوں میں چپا چپا گھوما، جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اتنی خوفناک زندگی ہے۔ ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانتے، نبیوں کو نہیں جانتے، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے۔ دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا، اصل کاپی چلتی۔ آپ فوٹو اسٹیٹ لے جاؤ اور کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر آؤ۔ تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے، بائبل کی بھی ٹرانسلیشن، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن۔ تو اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کے کھڑا ہو، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ،
ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان، ایکتے 100۔ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن کٹھا تھا، یہ بھی ایسے ہوتا۔ انہوں نے اپنے کتنے کٹھے کیے؟ کتنے؟ 70۔ قرآن کتنے کٹھے کیے؟ 40,000۔ 40 اور 1935 میں پریس کوئی نہیں ہے، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے۔ انہوں نے سارے نسخے ملائے سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے۔ ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں۔ ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی پڑھتے ہیں۔ ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں۔ کوئی مطلب میں تبدیلی ہے۔ علی سبعۃ احرف، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، ایک پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کو محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں۔ قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، قرآن سارا اٹھ جائے۔ رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویل، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی، اللہ پورا قرآن اٹھتے لے جائے گا۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھا دو، صرف ایک سورت۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے تو دوسری جگہ کہا قُل لَّئِنْ اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اے وجہ قرآن لکھ کے دکھا دیو، نہیں کر سکتے۔ اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے، اخلاق حیا سے مکمل ہوتا ہے، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان اصدقهم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر زمین پر، تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آتی۔ ابوبکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، نہ کے بعد بھی چلے گئے۔ پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھے۔ تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابوبکر آیا میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کرتا، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا؟ پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کرنی، برباد کرتی، یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں جلدے۔ کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں تھی، اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا سے اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا،
لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر پہ اوپر دوپٹہ. اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں. زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی. اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے. اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے. میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھتے. یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب. لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے. کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں. اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا. اور خامن کے ذمہ یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے. مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں. مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق. زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا. مہر ایک علامت ہے. اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو. وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے. انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے، سارے دکھ اوپر سے گزر جاتے. اپنے آپ کو عجب ایک حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں، پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین. اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے. یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وہی آ رہے، ابھی آپ کو آنے میں 2000 سال ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیج. وہ نبی کیسا ہوگا؟ دھیان نال سنیں جو لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینت. خشک لکڑیوں پہ بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئی. خشک لکڑ دیتا چڑی بہ جائے تو کڑکڑ دی آواز نہیں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آنے سے کوئی 1,500 سال پہلے فرما رہا ہے ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں. اور اس سے بھی بڑی بات لو یمشی علی السراج، اگر اس چلتے ہوئے اس کا پاؤں چراغ پہ آئے گا لم یطفئ من تحت قدمیہ من تواضعہ، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی نہیں بجھے. دیوں تو جاندانے میں کون آ 4 چھلڑ آ گئے اور تو جاندانے میں کون آ تیرے پیشاب پخانہ چوندیاں بعد موت ہے، مر کے مٹی ہو جاؤں. چھوٹی گل دا فخر سیتی ہے، گڑیاں تے فخر، گھڑیاں تے فخر، گھراں تے فخر، سب چھوڑ کے مٹی. میں نے بڑی دنیا کی بے رغبتی بیان دی، لیکن عاصم میرے بیٹے کی موت نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا. میرے آنسو نہیں رک رہے 2 سال. تو میرے بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے عقل مند، سب سے با ادب اللہ نے عین چاہیا تو مٹی میرے ہتھاں نال مٹی چلا اکڑ کڑی ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خواب میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، 2 بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا. 32 سال کی عمر، 32 سال 10 مہینے 8 دن. بابل میں موت آئی، ملتان میں تیر لگا، میرے ضلع انہوں تیر لگیا، خدا لوہا نہیں نکل سکیا، بچے
ٹوٹ گیا۔ بابل جاتے جاتے وہ سیپٹے کو اس کو بخار ہوا، تو آگے اس کا گھر 1 مہینے کی مسافت تھا۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر پہ مرنا چاہتا۔ 32 سال 10 مہینے 8 دن 33 سال بھی نہیں، اللہ نے بابل کے شہر میں اس کو مٹی بنا دیا، اور اس نے کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا۔ اس کے لیے سونے کا تابوت تیار ہو رہا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، لوگوں کو عبرت ہو کہ سکندر بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا پہ کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبادت کی جا ہے تماشا نہیں۔ بھائیو، حیا والی زندگی نکاح سے بنتی ہے، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، عرب چونکہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، زندہ دفن کر لیتے، تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہے، 2 انگلیوں کا اشارہ۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میری بھی 2 ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں؟ تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہے۔ اللہ بھلا کرے۔ ایک اور صحابی بولے تو میرے بھائی چھوٹے بھی ہکو بیٹی، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو اس کی شادی کر لے، تو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے ثواب ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ 1 بیٹی نو ڈولی اس بہا دے تو میرا نبی فرماتا ایسے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ جس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دیتا، اور خامن بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے، ساڑھے رواج والی گل نہیں، ایک ہی ہو گیا دھی جم پئی۔ اتنے بدبختوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو دھی جم گئی۔ میرے ساتھ دیتی ہوئے بات، بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میرے خامن نے طلاق دے دی کہ بیٹی کا ہوں۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بیٹی پر ایسے پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچی تو بھی ضعیف ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہوگا، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہوگا۔ بیٹی کی اتنی فضیلت، اپنی بیٹیوں کو عزت دو۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب، اللہ کی قسم بڑی بد نصیب، اور ہماری عورت بڑی خوش نصیب ہے۔ خامن اخلاق والا مل جائے تو زندگی جنت میں کہتی۔ خامن بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر، کبھی نہ کہنا کہ گزارا کر، فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اپنے خون کو خود کیوں ذبح کرتے ہو؟ طلاق کس لیے ہے؟ ایسے جانوروں سے واسطہ پڑ جائے طلاق لے دو، کیونکہ وہ نہیں بدلتے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، بیوی کی خدمت ہی اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔